بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ پیارے دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھیں اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی افسردہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سے زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے اپنے تمام مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان جیسا نہیں تھا۔ اس لیے نمرود نے سارا مال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا کہ سورۃ الصافات آیت نمبر 99 میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ ان قریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دلیر انسان تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، لیکن راستے میں وہ قبطیوں کے ملک یعنی مصر پہنچے۔ ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا وصول کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے مال کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق تک آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کر لو یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا کہ جب تک تم یہ صندوق نہیں کھولو گے تب تک حساب نہیں ہوگا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بھی تابوت اور سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو آپ اس کے سامنے پہنچے تو اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم جو غیرت کا سرچشمہ تھے وہ بہت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرا رب، کیونکہ وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دیں، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اسی اثنا میں دوسری دفعہ بادشاہ نے حضرت سارہ کی جانب دیکھا، ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ پھر سے خشک ہو جائے تو تم دعا کا نہیں کہو گے۔
بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، اگر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دو۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرم اور تمہارے مال سے باز رہوں گا، تم جس جگہ جاؤ پر تم سے میری ایک حاجت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کیا۔ بادشاہ کی بیٹی کوئی اور نہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں، جن کو بعد میں اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ یہیں رک جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو، بلکہ اس کو آگے کرو اور تم پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے بعد مغلوب اور ناچار ہے، خواہ وہ نیک ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور بادشاہ سے کہا کہ تم آگے چلو تاکہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ بولا، کیا ہوا؟ تمہارے رب نے یہ وحی کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے مجھے اپنے دین کی طرف راغب کر لیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہنچے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والا راستہ ہے۔ اس راستے پر اللہ کے بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔